آداب، یہ ہے ذرا ہٹ کے. میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ زرار کھوڑو ہیں، اور آج جمعہ ہے. آپ کی گفتگو ہوگی اور ہم آپ کی جگہ بیٹھ کے سنیں گے. پہلی کال ہے ہما صاحبہ کی کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پچھلی دفعہ آپ کے پاس ایک کال تھی جس میں لڑکیوں کی بیوٹیفیکیشن کے متعلق بات کی تھی. جی بیوٹی میں بھی کریمز وہی اور بات کرنا چاہتی ہوں. بالکل. جناب ہمارے ملک میں مارننگ شوز میں کیا ہو رہا ہے؟ صرف لڑکیوں کو خوبصورت بنانے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. کالی لڑکی تو بیچاری گالی بن کے رہ گئی ہے ہمارے معاشرے کے لیے. اس کو تو چاہیے کہ پہلی فرصت میں 10ویں منزل سے چھلانگ لگا کے مر جائے. نہ تو اس کو کوئی دنیا کنسیڈر کرتی ہے، ہم اسے شرمناک حالت میں دیکھتے ہیں. کالی ہے، کالے آپ پروگراموں کے اندر آپ دیکھیے جس طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے. آپ بہت کالی ہیں، ان کا رنگ بہت کالا ہے، گورا کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ لڑکیوں کو اچھی تعلیم و تربیت سے آگاہ کریں، ان کی ذاتی شخصیت کی نمائش کرنے کے لیے مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے وہی لڑکیوں کی تعلیم پہ کوئی توجہ نہیں ہے. آگے چلیے رشتے شادی بیاہ نعتوں میں بھی ریکوائرمنٹ لوگوں کی کیا ہوتی ہے؟ لڑکی گوری ہونی چاہیے. یہ کیا ہمارے معاشرے میں نسل پرستی پیدا کی گئی ہے اور بڑھ رہی ہے، دن بدن بڑھ رہی ہے. مارننگ شوز کے اندر سوائے لڑکیوں کو خوبصورت بننے کے علاوہ کوئی چیز نہیں بتائی جاتی. بس آپ گورے ہو جائیے کسی صورت سے. خوبصورت ہوگی تو اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. باہر آپ یہ دیکھیے کہ جاب پہ ریکوائرمنٹ، آپ کے چینل پہ، ٹیلی ویژن پہ، کسی بھی میڈیا کی طرف جائیے، کسی بھی جاب پہ اسلام آباد کے اندر یا کہیں اور بھی، آپ دیکھیے فرسٹ چوائس آپ کی کیا ہوتی؟ لڑکی خوش شکل ہونی چاہیے. بھئی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کالی اور موٹی لڑکی تو ہمارے لیے گالی ہے، اس کو تو مر جانا چاہیے، رہنا نہیں چاہیے. ہم معاشرے کے اندر ایسا کرتے کہ زہر تقسیم کر دیتے. یہ ہم سلو پوائزن کیوں دے رہے ہیں شوز کی شکل میں؟ انفارچونیٹ بات یہ ہے ہما بیوی کہ آپ نے کہا تھا کہ نسل پرستی پیدا کی جا رہی ہے. یہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہی ہے میرا خیال ہے، لیکن کیونکہ اب مارننگ شوز ہیں اور ایک میڈیا کی ایک ریچ ہے تو وہ مزید وائڈ اسپریڈ کی جا رہی ہے. اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ملٹی ملین ڈالر انڈسٹری بھی ہے. آخرکار ان لوگوں نے بھی کھانا ہے، ان لوگوں نے بھی اپنے پروڈکٹس بیچنے ہیں. اور جب تک آپ لوگوں کو انسیکیور نہیں کرتے کہ تم موٹی ہو یا تم کالی ہو یا تمہارے بال گھنے نہیں ہیں، تو اس طرح کے پروڈکٹس پھر کون خریدے گا؟ سیدھی بات. آج میں ایک مضمون بھی پڑھ رہا تھا اسی نوعیت کا جس جانب ہما صاحبہ نے اشارہ کیا ہے. وہ تھا کہ ہماری ایڈورٹائزنگ انڈسٹری میں اس وقت جتنے بھی آپریٹرز ہیں وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ تر باہر سے پڑھ کے آئے ہیں اور ینگ بریکٹ میں آتے ہیں. تو امید یہ تھی کہ ان کے آنے سے کچھ انقلاب آئے گا، کچھ تبدیلی آئے گی. لیکن اس نے مثالیں دی مضمون میں کہ آج بھی آپ انشورنس کا اشتہار ہو، کھانے کی پروڈکٹ کا اشتہار ہو، فریج کا اشتہار ہو، عورت از اے تھنگ، اٹس ناٹ اے لائف کریچر. بالکل. مطلب باقی خاندان جو ہے وہ ہنس بھی رہا ہے، گپ لگا رہا ہے، شور، اور ایک بندی جو ہے باورچی خانے میں جو ہے وہ تیار بھی کر رہی ہے اور یہ بھی دکھ رہی ہے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، میرا کھانا کسی کا کچھ نہ ہو. مشین کا جو کیریکٹر ہے وہ عورت کے لیے ہے اور باقی جو ہیں ان کو اپنے اوریجنل کیریکٹرز میں دکھایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر اگر یہ ایڈورٹائزرز نہیں چینج کریں گے جو کہ اسٹیریوٹائپ کو اور مضبوط کرتے جا رہے ہیں، تو پھر آسمان سے فرشتے آ کے کریں گے کیا ہوگا؟ اچھا کچھ تھوڑا سا چینج ہوا ہے، بہت کم، لیکن ایک کاؤنٹر موومنٹ بھی ہے. میں آپ کو ایک لوکل مثال دیتا ہوں. میرے خیال گل احمد کی، اب مجھے ایگزیکٹلی کمپنی یاد نہیں ہے، ایک کیمپین ہے میں پرفیکٹ ہوں. جی اور اس کا پورا جو فوکس ہے، اس کا پورا دار و مدار یہی ہے کہ میں اپنی ٹیڑھی ناک کے ساتھ بھی کھل کے چل رہی ہوں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. انٹرنیشنل ایگزامپل میں آپ دیکھیں تو ڈو سوپ، لوشن وغیرہ، تو وہ بھی نارمل لوگوں کو ایڈ کیمپین میں لیتی ہے. یہ نہیں ہے کہ سب پرفیکٹ ہیں اور باڈی پرفیکٹ ہے اور شکل پرفیکٹ ہے. تو ایک بالکل میجورٹی سلو انداز میں چینج آ رہی ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ہے. لیکن اسٹیریوٹائپ جو ہیں وہ رول کر رہے ہیں اور اس کا تعلق ایڈورٹائزرز کی باہر کی ایجوکیشن یا یہاں کی ایجوکیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کامران علی صاحب نواب شاہ سے. جناب، لپسٹک، نیل پالش، روج، کجلا اور مسکارا، سیاہ زلفوں کا جوڑا، گورے ہاتھوں کی ہنا بندی، مسلح ہو کے میک اپ سے خدا را گھر سے مت نکلو، حکومت نے لگا رکھی ہے ہتھیاروں پہ پابندی.
جی کامران علی صاحب آپ نے پچھلے کالر کو سن کے ایک دم بنایا نہیں ویری ویری گڈ یار. کامران علی صاحب اصل میں اسی رویے کے خلاف جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں اسی کے خلاف تو بات ہو رہی ہے اب تک, اور یہ ہمارے اس کی ایک شہادت آ گئی ہے کہ یہ رویہ موجود ہے. نہیں لیکن سر ان کی حاضر دماغی کو میں سلوٹ کرتا ہوں. ہاں وہ اپنی جگہ, وہ کاش اپنا ٹیلنٹ آپ جو ہے تھوڑا سا مثبت بھی استعمال کر لیں اسٹیریو ٹائپنگ کی بجائے. سر ایک گزارش ہے. جی 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 سر گزارش یہ ہے کہ صبح 11 بجے سے ہماری جو ہے نا لائٹ بند ہے علاقے کی. نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں, پاک کالونی کا علاقہ ہے. اچھا جی. اور وزیر پانی اور بجلی خواجہ آصف صاحب سے ایک گزارش ہے, اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ کی بات ان تک پہنچ گئی ہے. سید شفیق صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میں ریگولر کالر ہی رکھی ہوں. 2-3 باتیں میں کرنی تھی. سب سے پہلے تو یہ کہ کیا کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگوں کا پروگرام اتنا گھٹیا ہے. اگر میں اس کو سپورٹ کروں گا, اور میں نے ٹویٹر پہ لکھا تھا کہ آئی سپورٹ یو اینڈ یور ٹیم اگینسٹ دا کیس, تو مجھ پہ بلاسفیمی لگ جائے گا, کیونکہ سپریم کورٹ آف ٹویٹر اور فیس بک پہ مجھے بلاسفیمر ڈکلیئر کیا گیا کیونکہ میں نے آپ لوگوں کی سپورٹ کی تھی. تو تو یہ جو ہے یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے اور بہت برا ہوا ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا کیا. میں نے صرف ایک ٹیم کو سپورٹ کیا. اب سمجھ میں آ جائے گا آہستہ آہستہ. ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ویسے, لیکن کوئی بات نہیں. سپریم کورٹ آف فیس بک اینڈ ٹویٹر پہ میں بلاسفیمر ڈکلیئر ہو گیا. میں اب کچھ نہ کہیں کیونکہ پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گی سپریم کورٹ آف ٹویٹر اور فیس بک کی. جی آگے بڑھیں. سوری میں خیال لائن کٹ گئی. غضنفر علی ہیں حیدرآباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں غضنفر علی بات کر رہا ہوں حیدرآباد. جی جی جی. میں ابھی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا سید سادات کا, ہوم ٹروتھ کے اخبار میں انہوں نے لکھا ہے ڈان میں. سوری دوبارہ بولیں. سید سادات کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا ہوم ٹروتھ آج کے ڈان نیوز پیپر میں انہوں نے لکھا ہے. اچھا. ان کا پہلا آرٹیکل تھا آئی ایم کرپٹ آنیسٹلی, جب انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تھی فرام سول سروسز. ٹھیک ہے. تو اس پہلے آرٹیکل سے میں ان کو ایڈمائر کر رہا ہوں. اوکے. اچھا, ابھی جو انہوں نے آج کا آرٹیکل لکھا ہے یہ لکھا ہے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن پہ. میرے فادر تھے پاکستان ریلویز میں گورنمنٹ امپلائی. انہوں نے اس فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں پلاٹ کے لیے جو یہ اپنی اسکیمز اناؤنس کرتے ہیں G14 سیکٹر میں اناؤنس کی تھی, اس میں اپلائی کیا تھا آج سے تقریباً 15 سے 16 سال پہلے, جن کی انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ بھی کر دی تھی. پھر ان لوگوں نے جب اس کی الاٹمنٹ کی یا اس کی جب الاٹمنٹ کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلویز کے جو امپلائیز ہیں دے آر ناٹ ایلیجیبل بیکاز دے آر ناٹ دی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز. تو جو فیڈرل گورنمنٹ جو پاکستان ریلویز کے امپلائیز تھے دے وینٹ انٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان, ادھر سے ان کے فیور میں ڈیسیشن آیا. لیکن ڈسپائٹ ڈیسیشن پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اب سینیوری اب ہمارے پاس پلاٹ نہیں ہے, جو ریمیننگ پلاٹ ہے وہ ہم ایز پر سینیورٹی لسٹ جو ہے وہ. اچھا لبے لباب کیا پھر ہوا کیا اینڈ میں کیا ہے؟ لبے لباب یہ ہے وسعت اللہ خان صاحب کے, انہوں نے پھر اس میں جو ہے وہ سینیورٹی لسٹ کو اوبے نہیں کیا اور جو ہے اوپر نیچے پلاٹ الاٹ کر دیے. میں نے پھر کچھ عرصے بعد ڈان میں آج سے 1.5-2 سال پہلے خبر آئی کہ ایک نیب کو انویسٹ. آج کی کیا پوزیشن ہے, لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے آج کی؟ یہ ہے کہ 15 سال گزر گئے, میرے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے, میری والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے, پلاٹ اویلیبل نہیں ہے. ابھی مہینہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ دوبارہ 10 لاکھ روپے اور دیں, اور جو نئی اسکیم ہماری بڑا کھاؤ میں لانچ ہو رہی ہے اس میں جائیں. ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ظاہر ہے آپ کو. یہی ہے پنجاب یونیورسٹی کی اسی سے وہی ملتا ہے ان کا جو کیس ہے اسی کے غضنفر علی صاحب کا. وجیہہ عروج یہ ایک 17 سال پہلے یہ 21 سال کی تھی اور یہ پنجاب یونیورسٹی سے یہ ایم اے انگریزی جو ہے وہ کر رہی تھی. تو اچانک انہیں ایک دن پتہ چلا جب ان کا رزلٹ آیا کہ یہ تو فیل ہیں ایم اے انگریزی کے پورے کورس میں, کیونکہ انہوں نے ایک پرچہ نہیں دیا. انہوں نے کہا جی پرچہ تو میں نے دیا ہے, کہنے لگے جی ہمارے تو ریکارڈ میں نہیں ہے. اچھا, ان کے جو والد تھے سابق جج تھے وجیہہ کے, وہ جب ڈپارٹمنٹ گئے چھان بین کرنے کے لیے تو وہاں ڈپارٹمنٹ کے کلرک نے کہا کہ جی آپ کو کیا پتا کہ آپ کی بیٹی نے پرچہ دیا یا نہیں دیا, اور اس وقت پرچہ ہو رہا تھا تو وہ کہاں تھی. اب اس بات کا وجیہہ نے اپنے دل پہ اتنا اثر لیا کہ وہ شدید ڈپریشن میں چلی گئی
اور اس نے جناب مطلب ایک لڑکی کے لیے ظاہر ہے یہ جملہ عجیب و غریب ہے نا، تو اس نے کورٹ کا سہارا لیا، اس نے جی حتق عزت کا پنجاب یونیورسٹی میں 25 لاکھ روپے کا دعویٰ کر دیا سن 2000 میں۔ 2016 میں 16 سال بعد لوور کورٹ کا فیصلہ آیا کہ جی پنجاب یونیورسٹی وجیہہ کو 8 لاکھ روپے ہرجانہ دے۔ پنجاب یونیورسٹی نے بجائے اس کے کہ شرمسار ہوتے، انہوں نے ہائی کورٹ چلے گئے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ صاحب لوور کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے، پیسے تو آپ کو دینے پڑیں گے۔ اب پنجاب یونیورسٹی کی ڈھٹائی یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو اوپر جا کے اپیل کریں گے سپریم کورٹ، مطلب پیسے اسے نہیں دیں گے۔ اچھا اب وجیہہ کو اس کی ضرورت ہے، جس وقت اس کو فیل کیا ہے اور 4 مہینے بعد اچانک سے پرچہ مل گیا، تب تک سی ایس ایس کی جو ڈیٹ تھی وہ نکل چکی تھی، وجیہہ اصل میں اس میں سی ایس ایس جانے، پھر وجیہہ کی شادی ہو گئی، اب وہ کینیڈا میں سیٹل ہیں، بچے ہیں، اور وہ ہے 38 سال کی ہیں وہ، اور 17 سال بعد حتق عزت کا اس پاکستان میں فیصلہ ہوا ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اب وہ مزید لنگران ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے انصاف کی صورتحال۔ تو غضنفر علی صاحب بس دعائی کر سکتے ہیں، کوارٹر تو رہے گا لیکن انسان رہے نہ رہے۔ صحیح بات ہے۔ کون ہے اب؟ منصف خان صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم منصف صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر فرمائیے۔ اچھا سر، میں آپ کا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں سے میں ایک چینل دیکھ رہا ہوں نا، تو اس میں ایک اینکرز ہیں، وہ کافی غلط قسم کے رپورٹیں شو کر رہے ہیں نا۔ جی جی، تو آپ شاید پہچان گئے ہوں گے، ان کے چہرے سے پہچان لیں، کیونکہ آپ کے بارے میں 2-3 دن سے باتیں ہی کر رہے ہیں، فضول قسم کے باتیں نا۔ جی جی، تو میں اس اینکر کو کہتا ہوں کہ آپ تو پہلے اینکر ہیں ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اداکار قسم کا اینکر ہے، ایک ڈرامہ باز ہے، اور بار بار چینل کو وہ بدنام کر رہا ہے۔ 3 دنوں سے آپ کے پیچھے پڑا ہے، لیکن آپ نے شاید ان کا پروگرام نہیں دیکھا ہوگا، کبھی کیا کہہ رہے ہیں، کبھی ڈون بابا کہہ رہے ہیں، کبھی آپ کے ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میک اپ کے بارے میں آپ نے جو بات کی، بہت اچھا پروگرامز ہیں۔ یہ میک اپ انسانی چہرے کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوبصورتی دی ہے، ہمیں فخر کرنا چاہیے، رنگ ہمارا کالا ہو، سانولا ہو یا سفید ہو، جو بھی ہے یہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ لیکن میک اپ نے چہرے برباد کر دیے ہیں۔ جب 40 سال 45 سال کے ایج سے اگر آپ کا چہرہ ہو جائے نا، تو وہ چہرے سے ایک ڈر سا آ جاتا ہے، اور اکثر 2 نمبر جو میک اپ اس میں کیمیکلز والے ہوتے ہیں نا، تو اس میں کافی میں نے ایسے لیڈیز دیکھی، ان کے اکثر بال آ جاتے ہیں چہرے پہ نا، تو وہ خوبصورتی اپنی خوبصورتی کو بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہاں جی، اچھا ایک تو بیک اپ زیادہ چہرے کو برباد کر دیتا ہے، دوسرے یہ ہے کہ محرومی اور غربت وہ بھی چہرے کو برباد کر دیتی ہیں۔ جان ایلیٹ شعر ہے کہ یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی۔ بے شک۔ وقفہ لے لیں کیا؟ لے لے۔ اینڈ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں محمد عامر صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام پورے پینل کو۔ سر میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا چھوٹی سی، یہ آج کل خاص طور پہ کراچی اور اسلام آباد میں چائنیز بہت زیادہ دکھنے میں آتے ہیں، ان کا انٹرسٹ بہت بڑھ گیا ہے، تو کہیں یہ وہی تو اشارہ نہیں ہے کہ بر صغیر میں پہلے انگریز آئے تھے اور اب چائنیز آ گئے؟ اچھا عامر صاحب، یہ بات کئی لوگوں نے کہی ہے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو ایرانی نظر آتے ہیں یا سری لنکن نظر آتے ہیں یا برمی نظر آتے ہیں، تب بھی آپ کو یہی خدشہ ہوتا ہے؟ سر وہ بات الگ ہے، لیکن جیسے سیکنڈ لینگویج اکثر ممالک میں ہوتی ہے، کہیں بنگالی ہوتی ہے، کہیں چائنیز ہوتی ہے، اس طرح پاکستان میں بھی چائنیز مجھے اکثر بورڈز بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو بس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ان کا، جیسے کہ الیکٹرک میں بھی شیئر ہو گیا تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کیا یہ لوگ سستی بجلی تو آپ کو ابھی کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں، ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر سر دیکھیں یار، مطلب میرا خیال ہے کہ ہر حکومت یہی کہتی ہے کہ جیسے کراچی کی، ہم کراچی کی بات کر لیں،
کتنے لوگ آئے کچرا اٹھانے. اب اگر یار ہمارے مطلب 20 25 30 سالوں میں ہاں جس کی بھی حکومت آتی ہے ہم کچرا اٹھائیں گے, کوئی کچرا نہیں اٹھاتا. اگر چینی آ کے ہمیں کچرا اٹھا لیں یار تو صحیح ہے یار, ہم تو فیل ہو گئے ہیں نا. شاید چینی کام کر لیں, یہ اصل میں یہ کام اس طرح کے ہمارے شایان شان نہیں ہے, لہٰذا ہم ترکوں کو بلاتے ہیں یار کچرا وچرا اٹھانا, یہ تو یہ چھوٹے قوموں کے کام. اور دوسری بات ہے کہ یہ بہت لوگ اکثر یہ کیونکہ تاریخ میں وہ پڑھ لیتے ہیں کہ جی ایک ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بھی شاید ایسٹ انڈیا کمپنی آ نہ ان کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا پتا ہے نہ ان کو سی پیک کے بارے میں پتا ہے. اور نہ مجھے کبھی یہ تاریخ نے بتایا کہ لارڈ کلائیو جو ہے وہ کلکتہ جب آیا تھا تو اس نے کچرا اٹھانا شروع کیا اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی. ہاں پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. ہاں پہلے وہ دلی کی سڑکیں صاف کی تھی پھر وہ اندر گھسے تھے. وہ ہمیں قرضہ دے رہے ہیں تاکہ ہم ترقی کریں اور ہم انہیں قرضہ لوٹا دیں گے. اللہ اللہ خیر. سمپل بزنس ڈیل ہے یار. قمر عباس صاحب کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکچولی مجھے جو بلاگرس کا ایشو آج کل چل رہا ہے اس پہ کچھ آپ سے ڈسکس کرنی تھی چیزیں. جی ایک تو کائنڈلی آپ جو جج صاحب ہیں شوکت صاحب جو ہیں ان کا ذرا بیک گراؤنڈ پلیز بتا دیجیے گا کس طرح انہوں نے جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے. اچھا بات سنیے, ہم کوئی کمنٹس نہیں کریں گے. نو کمنٹ. میرا پلیز آپ اس کو کاٹیے گا نہیں کیونکہ نہیں, ہاں ہو سکتا ہے کہ ہم کاٹنے میں مجبور ہو جائیں, آپ بھی پلیز خیال رکھیے. یا تو ہم فون کاٹیں گے یا تو ہم خود کٹیں گے, تو اسے دو چوائسز ہیں ہمارے پاس. نہیں کائنڈلی صرف پبلک کو آپ یہ بتا دیں. اور دوسرا عامر لیاقت حسین کا بھی جو بیک گراؤنڈ رہا ہے کس طرح وہ ایم کیو ایم میں آئے. دیکھیں پبلک کو سب پتا ہے, یہ پبلک ہے, سب جانتی ہے. قمر عباس صاحب آپ کسی انٹیلیجنس ایجنسی میں تو نہیں ہے نا, آپ بھی ایک عام شہری ہیں. جب آپ جانتے ہیں تو باقی بھی جانتے ہوں گے. اب اس کو آپ اس کو میری ایک فائنل شاٹ ہے. جی جی جی. یہ مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں ان کے جو وکیل نے پیٹیشن فائل کی ہے ریگارڈنگ بلاگرز. جی جی جی. آپ اگر آپ اس میں سے دو بلاگرز کو دیکھیں گے, جس ایک تو خرم ذکی تھے اور پلس سمر عباس, اور ایک تیسرے جبران ناصر, یہ تینوں ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اور اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی یہ ناموس رسالت کے چکر میں ہے, یہ صرف ان کا انتقاماً کارروائی کی جا رہی ہے ان کے خلاف. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ایک آبزرویشن ہے, ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کی اس طرح کی آبزرویشن ہے. بہرحال ہم تو اس وقت فی الحال سن ہی سکتے ہیں. کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. عمر صاحب ہیں کراچی سے. ہیلو السلام علیکم. جی بھائی. جی سر. کراچی سے عمر بات کر رہا ہوں. جی جی سر. سر یہ مجھے مسئلے پہ بات کرنی ہے, یہ ڈیزل کے اوپر. کس کے اوپر؟ صوبہ بلوچستان. جی سر, یہ صوبہ بلوچستان کے اندر آپ بتا دیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کتنے پیٹرول پمپ بنائے ہوئے ہیں, کہاں سے پیٹرول آ رہا ہے, کہاں سے ڈیزل آ رہا ہے. اتنا بڑا صوبہ ہے, آپ اس کے اوپر بات کریں. یہاں پہ مطلب لوگ بہت بیزار. کہاں سے آ رہا ہے سر؟ ایران سے آتا ہے نا, سمگل ہو کے آتا ہے. ہاں تو آپ کو پتہ ہے نا. روکتا ہے سر, یہ پتا ہے, لیکن گورنمنٹ کا کام ہے نا ڈیزل دینا. ایک تو ان کا ٹیکس کا نقصان ہو رہا ہے, لیکن ٹینکی والوں کو نہیں روکتے, لیکن چھوٹی گاڑی والے کو روک لیتے ہیں. جو ٹرکوں میں ڈال کے لاتے ہیں ان کو روکتے ہیں. سندھ کے بارڈر پہ تو گورنمنٹ کا یہی کام ہے, وہ کر رہی ہے. سر وہاں پہ روکے نا. سر اصول یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا نا کہ وہ مطلب جو بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں ان کو نہیں روکتے, یہی کہہ رہے تھے. تو سر آپ یہ بھی آپ کبھی آزما کے دیکھیں, اگر آپ کو کبھی چانس ملے, آپ بینک سے 10 لاکھ کا لون لیں اور 2 مہینے تک اس کو پے نہ کریں, آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. 10 کروڑ کا لون لیں تو بینک والے خود آپ کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑے ہوں گے کہ سر اگر مہربانی کر دیں تو تھوڑا سا ڈیل ہمارے ساتھ کر لیں. ہاتھ مارنا ہے سر تو بڑا ہاتھ مارو, چھوٹا ہاتھ نہ مارو. 10 لاکھ کے لون پہ جو بینک آپ کے ساتھ کرے گا, 10 کروڑ کے بینک پہ آپ وہی بینک کے ساتھ کرو گے. نہیں دوں گا میں, کیا کر لو گے تم. عبد الجبار صاحب کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں 2 گزارشات کروں گا. جی جی. ایک تو یہ کہ کسی شہر کو اس کی ضرورت کے مطابق پانی نہ دینا ایک ایسا ہی کرائم ہے جیسا کہ وار کرائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کسے ضرورت کے مطابق یعنی ایک شہر کو اس کی ضرورت کے مطابق پانی نہ دینا ٹھیک ہے, ایک وار کرائم کے برابر ہے. صحیح ہے. اب یہ ہے کہ کراچی کے پاس جو ایک نیا شہر بن رہا ہے 38 کلومیٹر لمبا, جی, اس کو اگر پانی دینے کے لیے آپ کے ٹائم ہے اور بجلی ہے تو کراچی کی کو کچھ نہیں کیا گیا پچھلے 3 سالوں میں. ٹھیک ہے, ایک سوال تو ہے. دوسرا آپ سے ایک اور گزارش کروں گا کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کے وزیر اعظم نے پریمیئر سروس شروع کی تھی پی آئی اے کی بھائی جی 14 اگست 2016 کو. 6 مہینے میں 300 کروڑ روپے نقصان ہو گیا. جی جی, بی بی سی اردو دیکھ لیجیے. جی ٹھیک ہے جی.
اور اس وقت کے ٹویٹر کے ان کے نعرے دیکھ لیں, کلیپس دیکھ لیں, Yes. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہیں یہ ہم پہ خدا کا سر کھائیں, اور عوام کو دھمکانے میں, اخبارات میں جو دھمکی دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور آپ اظہار رائے کیجئے مگر دیکھ کے کیجئے, تو ان کو بولیے کہ اپنے حقوق دے ادا کیجئے. بہت شکریہ آپ کا. بالکل نہیں, ویری گڈ پوائنٹ. سوری, ایک نیوز بریک لینی ہے. نیوز بریک کے بعد ابھی جواد صاحب نے بات کی ہے خاص طور پہ پی آئی اے کی پریمیئر سروس اور ان کی جو سوشل میڈیا پروگرام چلا تھا, اور پانی والا وار کرائم, اور پانی والا وار کرائم, اس پر تھوڑی سی بات کریں گے آفٹر دی نیوز بریک. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے کراچی کے کالر تھے عبدالجبار صاحب. انہوں نے 2 نکات اٹھائے تھے. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ پی آئی اے کی جو پریمیئر سروس ہے وہ شروع ہوئی اور اس پہ اربوں روپے ضائع ہو گئے اور کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے. اس کا جواب تو آپ دے دیجیے. وہ جو پریمیئر سروس کے لیے جہاز منگوایا تھا سری لنکا سے, اور اپیرنٹلی رپورٹ جو کیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ قیمت پہ جتنا دینا چاہیے تھا وہ تو واپس چلا گیا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ بہت ہی ہیوی میڈیا ہائپ کے ساتھ یہ پریمیئر سروس لانچ ہوئی تھی. شاید اس کی کوئی فیزیبلٹی بھی نہیں بنی تھی کیونکہ چلتے ابھی خبر آ رہی تھی کہ 3.5 ارب روپے کے لگ بھگ اس پہ لگ گئے. ابھی کامران خان, ابھی 1 ارب 80 کروڑ کا ریٹرن ہوا. جی ہاں, اور وہ جو سی ای او, جرمن سی ای او کے ساتھ ہوا ہے وہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ خاص طور پہ سارے جو پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس تھے نا, وہ #, برانڈ نواز شریف, کہ یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے. تو اگر یہ برانڈ نواز شریف اس طرح ہی کریش لینڈ کرے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ اب پیناما کیس میں جہاز تھوڑا سا مشین ہوتا ہے نا, کریش لینڈ کر گیا یہ بھی ہے نواز شریف, لیکن شیر ہے. شیر. اچھا, عبدالجبار صاحب نے دوسرا نقطہ یہ اٹھایا تھا کہ کراچی کے نواح میں ایک نیا شہر بسایا جا رہا ہے. غالباً ان کی مراد بحریہ ٹاؤن سے تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کے حصے کا جو پانی ہے اور بجلی ہے وہ وہاں ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. جبار صاحب بالکل, اور اس سلسلے میں ڈان اخبار میں ایک بڑی تفصیلی رپورٹ جو ہیں 2 تفصیلی رپورٹیں وہ شائع ہو چکی ہیں کہ کس طرح یہ چمتکار دکھایا جا رہا ہے. آپ نے کہا یہ وار کرائم ہے. وار کرائم ذرا سخت لفظ ہے. وار کرائم تو بہت بڑی چیز ہوتا ہے, لیکن البتہ یہ کرائم ہے کہ اگر ہمارا حق ہے اور کسی اور کو ہمیں بتائے بغیر دیا جا رہا ہے تو یقیناً یہ کرائم ہے. اچھا, ہر لیول پر ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ایسے کام نہیں ہوتا. بہت کم دنیا میں مجرم ہیں جو اکیلے کام کرتے ہیں. آغا اسد صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور مبشر صاحب کو بھی السلام علیکم جہاں بھی وہ ہیں. وعلیکم السلام. سر 2 باتیں کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک بہت ہمارے مقبول ایکس بیوروکریٹ ہیں, اینالسٹ بھی ہیں ایک شو پہ, جن کا 2 مہینے پہلے کچھ ایک خبر آئی تھی کہ ان کا جو لاج ہے گورنمنٹ پرووائڈڈ وہ ویکیٹ نہیں کر رہے. اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس نیوز ہے یا نہیں, کیونکہ وہ شریعت کی بات بہت کرتے ہیں, تو اس سلسلے میں نے پوچھا کہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. دوسری جو ایک آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر چینل پہ 9 بجے کی بڑا خبرنامہ آتا ہے, اس میں انٹرٹینمنٹ نیوز کے سیکشن میں بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پاکستانی انٹرٹینمنٹ کی بات ہو. کبھی کوئی مووی کا ایڈ چلا دیتے ہیں, کبھی بتاتے ہیں کہ کسی مووی کا گانا نیا آیا ہے وہ بہت مقبول ہو رہا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی سنگر کہیں باہر ٹور کر رہا ہے, یا کوئی پاکستانی مووی نکلی ہے, یا کوئی تھیٹر پلیز آ رہے ہیں؟ پہلے سوال ٹھیک ہے, پہلے سوال کا جواب کیا تھا؟ پہلے سوال کے جواب مجھے پتہ ہے ان کا اشارہ کس کی طرف ہے. یہ اودیا مقبول جان کی بات کیا سوال کر رہے تھے؟ ایک کہیں خبر آئی تھی, میں نے بھی پڑھی تھی, مجھے ایگزیکٹ اس کی ڈیٹیلز یاد نہیں ہے, لیکن شاید اس خبر میں یہ لکھا گیا تھا کہ وہ ابھی کسی گورنمنٹ لاج کو آکیوپائی کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے, ایسی کوئی بات تھی. لیکن اگین اس کے بعد میرے پاس اس کی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. انفیکٹ جو کیس ہے اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ میرے پاس بھی نہیں ہے, فیملیئر نہیں ہوں, وسط اللہ صاحب کے پاس نہیں ہے. جہاں تک انٹرٹینمنٹ کی بات جو آپ نے کی, تو مطلب نیوز روم میں نے بھی کام کیا ہے, میں نے بھی یہ ہیڈ لائنز بنائی. اکثر ہوتا کیا ہے کہ رائٹرز کی فیڈ آتی ہے ہمارے پاس, یا ڈفرینٹ یہ ایجنسیز کی فیڈز آتی ہیں, تو ذرا آسان ہوتا ہے کہ وہ اٹھا کے آپ چلا دیں. فلموں کے ٹریلر چلانا بڑا آسان ہوتا ہے. کرینہ کپور کی 40ویں سالگرہ ہے, وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے, فوٹیج وغیرہ وغیرہ. بالکل اس میں تھوڑی کریٹیوٹی کی ضرورت ہے. اکثر ہم صرف فل کرنے کے لیے نا اس کے اندر چیزیں پھینک دیتے ہیں, تو بالکل فوکس کرنا چاہیے. پلیز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یوزلی شہروں میں ہوتے ہیں, تو اب اگر ایک کراچی میں ناپا میں ایک پلے ہو رہا ہے, تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کی ہیڈ لائن لاہور میں یا پشاور میں کتنے اس کا فائدہ ہوگا.
बट अगेन आई एग्री विद यू कि इसमें थोड़ा फोकस करना चाहिए, नहीं करते क्योंकि इसमें थोड़ा काम करना पड़ता है ज्यादा, और मेहनत से तो आपको पता है, आपको पता है कम जवान दी मौत है। हमारा तो कचरा भी चीनी उठाएंगे सर, हम क्या मेहनत करें। इमरान शफी साहब हैं कराची से। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा एक सवाल है, उसका आप जवाब दे दें, फिर मैं दूसरा सवाल करूँ। सेट है। अगर जवाब ना दिया तो फिर दूसरा सवाल तो नहीं करेंगे ना आप? बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ तो ठीक है, डन है सर, डील। हाँ सवाल तो ये है जनाब कि आजकल जो है कराची 2-3 दिन से चल रहा है कि हम ये गली के जो आवारा कुत्ते हैं उनको मार रहे हैं जी। तो उन बेचारे जो कुत्ते हैं उनसे हमें क्या नुकसान है जो हम उन्हें मार रहे हैं? अच्छा, दूसरा सवाल क्या है? पहले जवाब चाहिए। डील हुई है। देखिए अब सीरियसली आप सवाल पूछ रहे हैं या सीरियस सवाल है, बहुत सीरियस सवाल है। अच्छा देखिए, किसी भी शहर में ये टॉलरेट नहीं होता कि पूरे मतलब जंगली कुत्ते हर जगह घूम रहे हो, लोगों को काट भी लेते हैं, साइकिल पर लोग जा रहे होते हैं, बीमारियां भी फैलती हैं, रेबीज एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। जिस तरीके से की जा रही है उस पर हम सवाल उठा सकते हैं। ये जो हम इन्हें उठा के कहीं और भी तो रख सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट कर सकते जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और इस तरह कत्ले आम की बजाय अब दुनिया में नए जदीद तरीके आ गए हैं, मतलब उन्हें स्टेरिलाइज किया जा सकता है, स्टेरिलाइज भी किया जाता है। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कुछ लोग हैं, नरम दिल लोग हैं, जिन्होंने शेल्टर्स भी बनाए हुए हैं बाकायदा। कराची शहर के बाद भी एक इस तरह का मतलब उन्हें बेरहमी दिखाए बगैर भी उनको बंदोबस्त किया जा सकता है। आप सही कह रहे हैं। अब तो ये आपका जवाब हो सही। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरा सवाल ये है जी कि सर वो तो बेजुबान है, उनको ना समझ है ना कुछ, अल्लाह ने जैसा किया है वैसा ही है। अब मसला ये है कि जैसे हम जैसे लोग हैं, जो हम हैं, इंसान हैं, ऐसे तो लोग बेचारे आई मीन उससे बड़ा नुकसान कर रहे हैं, हम करते हैं। सॉरी दोबारा बोलें, आपकी आवाज कट रही है। वो मेरा कहना ये कि वो तो बेजुबान जानवर हैं, जी, अल्लाह जी। पाक ने उनको ऐसा बनाया है, ना उनमें समझ है ना कुछ है। लेकिन हम लोग जो इंसान जो हैं, मैं मेरी तरह के जो लोग, वो तो इससे बड़े बड़े वो कर रहे हैं, इनके लिए हमने कुछ किया है क्या? ठीक है, ये ज्यादा स्टेटमेंट ही है। हाँ, ये तो स्टेटमेंट है, सवाल तो नहीं है। अच्छा, इसका कोई जवाब अगर आपको देना मुख्तसर मैं ख्याल ब्रेक के बाद दे देते हैं। दे दे। देखिए मैं डिसएग्री कैसे कर सकता हूँ जब तक आप एजुकेशन पर नहीं इन्वेस्ट करेंगे। अगर मैं इनकी बात सही तरह समझ रहा था, क्योंकि बीच में थोड़ी ये यूनिवर्सल रियलिटीज़ हैं जो आपने बयान की हैं, और इससे हम बिल्कुल एग्री करते हैं कि जो बेसिक फंडे हैं जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे और बेसिक चीज़ों पे खर्च नहीं करेंगे तो आप कोई ताजमहल नहीं बना सकते। दूसरी बात है कि देखिए, माना कि आपको एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री चाहिए, लेकिन उसकी बुनियाद भी तो इकोनॉमी पे ही होती है। जी हाँ। जितना आपकी इकोनॉमी बड़ी होगी उतनी, अगर पाए बड़ा हो गया तो उसके स्लाइसेस भी बड़े होंगे। छोटी इकोनॉमी पे आप बड़े मंसूबे और बड़े इदारे नहीं रख सकते, सस्टेन नहीं कर सकते। अगर सस्टेन करेंगे तो फिर आपको पता है। जी ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। मोहम्मद बूटा साहब हैं कसूर से। जी बूटा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी जनाब, पहले तो ज़रार खरोड़ो साहब को मेरा सलाम और वसतुल्लाह साहब आपको सलाम। वालेकुम सलाम सर। सर आप जब प्रोग्राम करते हैं तो हमें वो 1970 वाला प्रोग्राम जो रेडियो पाकिस्तान लाहौर से बहुत मशहूर हुआ करता था, जिसमें 3 किरदार थे, निजामुद्दीन, नूरुद्दीन और कायमुद्दीन। वो आपकी तरह बातें करते थे, बहुत हमें याद आती उनकी, बहुत अच्छा लगता है। दूसरा सर मेरा मुतालबा है कि शिनाख्ती कार्ड के होते हुए डोमिसाइल की जरूरत क्या है? क्यों ये तो 1951 में कोई कानून बना था, उस वक्त कोई और पहचान नहीं थी किसी भी आदमी की। जी जी। जिले के डीसी से और नंबरदार से तस्दीक लेकर वो इंतकाल वगैरह या जो भी अलॉटमेंट थी उसकी हुआ करती थी। अब तो उसकी जरूरत ही नहीं है सर। लोग बहुत परेशान होते हैं कि कसूर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उकाड़ा के चक्कर लगाने पड़ते हैं जिले के। इसलिए इसको खत्म कराएं किसी भी तरीके से। ये तो आपको किसने आपसे डोमिसाइल मांगा है? मतलब क्या काम करने जा रहे थे? समझ नहीं आया। अरे डोमिसाइल अगर किसी बच्चे ने नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो डोमिसाइल जरूरी है।
آج بھی صحیح سمجھ گئے جبکہ سمجھ گئے پورا پورا سسٹم موجود ہے. یہ وہ ایسی چیز ہے کہ کسی نے نکالی نہیں. جی بالکل بالکل. ہاں جبکہ نادرا کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے ایک شناختی کارڈ والے کا. تو بات ان کی صحیح ہے کہ اب ڈومیسائل کی ضرورت نہیں ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہمیں نوآبادیاتی جہیز سے ملی ہیں نا تو وہ ہم گلے سے لگائے رکھتے ہیں اس لیے کہ بزرگوں کی میراث ہے, انگریز کی دی ہوئی چیز ہے, بھلے کام ہو نہ ہو, خود برطانیہ میں ڈومیسائل کا وجود ہو نہ ہو, برطانوی کالونیز میں ختم ہو گیا ہو, لیکن سر ایک نشانی کے طور پہ 1861 کا پولیس ایکٹ رکھا ہوا ہے, یہ تو ڈومیسائل ہے. بہرحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں بیوروکریسی لکیر کی فقیر ہوتی ہے. پاکستان کی بیوروکریسی بھی کوئی مبرہ نہیں ہے, اسپیشل نہیں ہے. مجھ سے امریکیوں نے ایک فارم بھروا لیا تھا اور اس میں 8 سوال تھے. نہیں اور اس میں ایک ٹک یہ لگانا تھا کہ I was not involved in any un-American activity during the period of 1930 to 1945. میں نے کہا جی اس کا کیا کرنا ہے, اس کا کیا کرنا ہے, کہنے لگے جی بھرنا تو پڑے. تو بیوروکریسی ایسی ہی ہوتی ہے, لاکھوں لوگوں کو فرسودہ چیزوں سے جو کہ ضرورت نہیں ہے تکلیف ہوتی ہے, مگر بیوروکریسی ہوتی ہے. نوید الحق صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرے ایک یہ سوال تھا, یہ جو پاناما لیکس کا جو فیصلہ آنے کو ہے انشاءاللہ تعالی, سر کیا اس کے فیصلے کے بعد ہمارے جو ڈوبے ہوئے پیسے ہیں صرف ایک طرف سے نہیں, پورے پاکستان میں جہاں جہاں ڈوبے ہوئے ہیں وہ سب واپس بھی آئیں گے یا سب یہ بس نہیں؟ یہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا ویسے؟ مجھے آپ سے حیرت ہے. کون ہے؟ محمد اسحاق. جی السلام علیکم سر. ہیلو جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں اسحاق بات کر رہا ہوں بنارس سے, کراچی بنارس. جی سر 30 سیکنڈ ہے. جی سر میں آپ مجھے موقع ہی نہیں دیتے ہو بات کرنے کا, اس دن بھی یاد رہے گی, لیکن آج میں مختصر یہ بولوں گا کہ یہ جو پاناما پہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو اس کے بارے میں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے گلٹی ہے, کیا نام ہے, نواز شریف نا, اور سب کو پتہ ہے. اگر آپ کو یہی کہنا ہے تو سپریم کورٹ کی کیا ضرورت ہے کوئی فیصلہ دینے کی؟ اگر آپ کو اتنا یقین ہے سپریم کورٹ کو اتنا مشکل کیوں پیش آ رہا ہے, اتنے دن لگ رہے ہیں اور لوگ انتظار میں ہیں. جب عدالت کا فیصلہ آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہی ہے, اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. منڈے تک آپ لوگ ہماری شکلوں سے نجات پائیے, خوش رہیے. خدا حافظ.